جی شیخ صاحب. السلام علیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حضرت. یہ بنو قریظہ تو سنا تھا، یہ بانو قریظہ کیا ہے؟ یہ بات جی ہاں. حضرت پرسنل لا کے لیے کوئی، جو ہمارا انڈیا میں مسلم پرسنل لا ہے، اس کے لیے کوئی کتاب مختص کی ہوئی ہے یا کیسا ہے؟ مطلب یعنی کیسے فیصلے ہوتے ہیں اس میں؟ مسلم پرسنل لا سمجھنے کے لیے نہیں، ہاں، اس کے یہاں پر جو مسلم پرسنل لا ہے، یہ کہاں سے ڈیرائیو کرتے ہیں؟ قرآن و سنت سے ڈرائیو کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی کتاب مختص کی گئی ہے یا پھر وقت پر کیسے کرتے ہیں؟ What do you mean کتاب مطلب مختص؟ کچھ کتاب، آپ پوچھ رہے ہیں کہ مطلب جس پرسنل لا لکھا ہوا ہو. ہاں جی، حکومت کو کوئی کتاب بنا کر دی گئی کیا؟ وقت کے اوپر مفتیان اکرام کو بلا کر فیصلہ کر لیتے؟ ان کے سن کام ہے. اور اسی طریقے سے قاضی مجاہد الاسلام صاحب کو ان سے پہلے، جس کا نام ہے مجموعہ قوانین اسلامی، یہ کتاب جو ہے باقاعدہ حکومت کی ہے، اس کا ترجمہ کر کے دیا گیا ہے، اس میں مسلم پرسنل لا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ قرآن و سنت سے ڈرائیو ہے. جی اچھا. اور حضرت اس میں ایک یہ ہے کہ جو پوتا ہوتا ہے، اس کو اگر اس کا پوتا ہوتا ہے، اس کو دادا کی جو یہ ہوتی ہے ملکیت ہوتی ہے، ہاں. اس میں وراثت نہیں ملتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ کہ فقہی کوشچن ہے، لیکن میں پھر بھی اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کا جواب ہم نے پہلے بھی دیا ہے. یہ سوال جو ہے نا، یہ رہتا ہے لوڈڈ کوشچن. یعنی پہلے سے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ پوتا جو ہے نا وہ تو کم عمر ہوگا، بالکل 2-4 سال کا ہوگا، اور جو یعنی جو اولاد ہوگی وہ سب کی سب کمانے والی، کھاتی پیتی ہوگی. اب جو یتیم بچہ ہے اس کو تو محروم کر دیا، اور کھاتی پیتی اولاد کو، جو لڑکے ہیں، ان کو دے دیا. اس کا الٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی الٹا بھی ہو سکتا ہے حضرت. الٹا ہو سکتا ہے. تو سوال یہ، حضرت اس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں ایموشنز کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ رشتوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا. اب رہی یہ بات کہ اس پوتے کا کیا ہوگا، پوتا دادا کی وراثت سے محروم ہو گیا، اس پوتے کی کفالت ان ورثاء کی ہے کہ جن کو دادا کی وراثت ملی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ اس پوتے کی کفالت کریں. اس پوتے کو اسلام نے ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا. جی حضرت اس میں ایک پرابلم جو ہمارا یہاں کا انڈیا میں ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے. اس چیز کو مکمل کر لوں میں جی تھوڑی دیر کے لیے. مان لیں کہ اگر اسلام دادا کی وراثت پوتے کو دے دیتا، تو جس جی طریقے سے ایک آدمی کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا مر گیا اور اس کا پوتا ہے اس آدمی کا، باقی 4 بیٹے ابھی زندہ ہیں. ٹھیک ہے. اب اس جی دادا نے اپنے دادا کی جو وراثت ہے وہ پوتے کو ملی اور بقیہ 4 بیٹوں کو ملی. تو چونکہ پوتے کو اس کی وراثت دے دی گئی، اور مان لیں وہ وراثت 1000 روپے تھی، 1000 روپے 5 جگہ تقسیم ہو گئے، تو کیا وہ پوتا سروائیو کر پائے گا ان چند روپوں میں؟ نہیں. اور اس کے جو ہیں وہ اس کی کفالت کریں گے نہیں، چونکہ وہ تو برابر مان لیا ان کو. جس طریقے سے ایک بھائی دوسرے بھائی کی کفالت نہیں کرتا، تو وہ اپنے بھتیجے کی کفالت کیوں کرے گا؟ اس کو تو برابر مان لیا نا. تو دادا کی وراثت 4 بھائیوں کے اندر تقسیم کر کے ان چاروں کی ذمہ داری اسلام نے یہ لگا دی کہ اس پوتے کی کفالت کرنی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے اور اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے. ماشاءاللہ. یہ وجہ ہے اس کی. اور حضرت ایک اس میں یہ بھی وجہ بن سکتی ہے، جو ہمارا یہاں کا فیملی سٹرکچر ہے، ہوتا یہ ہے کہ بچے بڑی بھی ہو جاتے، ان کے بچوں کے بچے بھی ہو جاتے، تب تک کی جو سمجھو ملکیت ہے سب کی مشترکہ ہوتی ہے. اور جو دادا ہے تو وہ جو باپ ہے، سمجھو ایک عمر میں آ کر باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن دادا نے اپنی جو ملکیت تھی وہ تقسیم نہیں کی تھی اپنی زندگی میں، تو وہ اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتا. مطلب یہ مناسب نہیں کہ اگر بچہ ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، اس کو جو دینا ہے بھائی یہ تیرا لے لے، اور تو تیرا فری ہو، تو تیرا کما خا. ملکیت تو مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے، پہلے تو تقسیم ہوتی نہیں ہے. ہاں اگر دادا چاہے اپنی زندگی میں تقسیم کر دینا، وہ کر سکتا ہے، لیکن وراثت تو اس کے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوگی نا. وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد، اس سے پہلے تو وصیت ہوتی ہے. ترکہ بولا ہی اس کو چاہتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ پوتے کے حوالے سے وصیت بھی کی جا سکتی ہے نا. وصیت کے بھی آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں. پوتے کے بارے میں اگر اس کو خوف ہے کہ میرے اس بیٹے کا کوئی یا پوتے کا کوئی جو ہے نا وہ خیال رکھنے والا نہیں ہے، تو اسلام میں اس کو وصیت یا ہدیے کی شکل کے اندر اختیارات دیے ہوئے ہیں. اب یہ حاجب ہو جاتا ہے حضرت، تو اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، لا آف انہیریٹنس.
ترکہ بولا ہی اس کو چاہتا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ پوتے کے حوالے سے وصیت بھی کی جا سکتی ہے نا, وصیت کے بھی آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں. تو پوتے کے بارے میں اگر اس کو خوف ہے کہ بھی میرے اس بیٹے کا کوئی یا پوتے کا کوئی جو ہے نا وہ خیال رکھنے والا نہیں ہے, تو اسلام میں اس کو وصیت یا ہدیے کی شکل کے اندر اختیارات دیے ہوئے ہیں. اب یہ حاجب ہو جاتا ہے حضرت, تو اس کو علم الفرائض کہتے ہیں, لا آف انہیریٹنس جی فقہ یا شرعی ٹرم کے اندر. تو اس کے اندر پورا بیان کیا گیا کہ اگر کوئی حاجب آ جاتا ہے, اگر کسی کے اندر کوئی میں سن لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری آواز صاف نہیں آ رہی ہے, ایسا ہے کیا؟ حضرت جی حضرت میں یہ چیز نوٹ کر رہا ہوں جی کہ جب کوئی آپ کی آواز میں دوسرا بولتا ہے آپ کی آواز دب جاتی ہے, اس کو میں دب اپنی طرف سے جاتی ہے. سیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں, مگر میرے خیال سے یہ اب آپ کے سسٹم کے اندر ہے, اسٹریم یارڈ کے اندر کا نہیں ہے ایشو. اب ذرا بولیے گا. جی نہیں, ہیلو وہ سب ہے ہیلو کہ ٹھیک ہے. ہیلو. ہاں نہیں, یعنی دب جاتی ہے, اگر میں بولوں گا ایک ساتھ بولیں گے تو ہاں دب جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, میں اسی لیے ہوں. اپنے فون آج فون سے نہیں آیا تو اس لیے آواز ایسی ہو رہی ہے. خیر اس کی ہو جائے گی حضرت سیٹنگ, مگر آپ کے سسٹم سے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے شیخ بھائی. اس کی جی جی. سیٹنگ اور حضرت ایک ہی بات باقی رہے گی اس میں ایک منٹ ہمارا ایک منٹ جو ایک منٹ ذرا. جی حضرت. پہلے سیٹنگ کریں, کہاں جانا ہے؟ حضرت یہاں سے سیٹنگ نہیں, میں اسٹریم یارڈ سے نہیں بتا پاؤں گا. وہ آپ کی کنٹرول پینل سے ساؤنڈ والی جگہ پر آپ جائیں گے تو آپ کو مائک کی سیٹنگ سے ملے گا. اچھا تو وہ تو اصل میں میرے پاس میک کی بتائیں سیٹنگ تو پھر پتا چلے. تو وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا پروگرام کے بعد. ٹھیک ہے جی بھائی. ہمارا جو اسلامک فقہ ہے یہ پرائیویٹ انٹرپرائز ہے, مطلب اس میں حکومت دخل اندازی نہیں کرتی. اگر اسلامی حکومت بھی رہی تو جو فقہاء کرام جو مسئلے بتائیں گے اسی کے اوپر وہ حکومت کو بھی فالو کرنا پڑے گا. یہ صحیح ہے؟ یہ جو آپ نے لفظ بولا پرائیویٹ انٹرپرائز, یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ میں فیضان مصطفیٰ کو سن رہا تھا, وہ انہوں نے کہا اپنے ویڈیوز میں کہ اسلامی فقہ ایک پرائیویٹ انٹرپرائز ہے, اس میں حکومت کا کوئی اختیار نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے فقہی رائے دینا اور دوسرا ہے اس رائے کو امپلیمنٹ کرنا. بالکل ایسا ہی جیسا کہ پارلیمنٹ ایک قانون بناتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ حکومت کرتی ہے. حکومت پارلیمنٹ نہیں ہے, پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے, لیجسلیٹو کاؤنسل اسی لیے بولتے ہیں, اور امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کا کام ہے. بالکل ایسا ہی اسلام میں بھی خلیفہ کا یا امیر المومنین کا کام اسلامی حکم کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتا دینا یہ فقہا کا کام ہے. تو اس میں مطلب اس کو پرائیویٹ انٹرپرائز نہیں کہا جائے گا. کیا آپ پارلیمنٹ کو پرائیویٹ انٹرپرائز کہیں گے؟ نہیں. تو فیضان مصطفیٰ صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے, اور میں نے شروع میں ہی آج کی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ میں ان کی ویڈیو پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں, تو لیکن میں نے ابھی ان کی ویڈیو پوری نہیں دیکھی, تو یہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے, لیکن بہرحال یہ بات انہوں نے غلط کہی ہے اگر ایسا کہا ہے تو. جی اچھا شاید ایک میرے خیال سے غلط فہمی شاید اس وجہ سے ہو جاتی ہے, علماء کے کام کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ خاص کر لیا جاتا ہے, سیاسیات سے منقطع کر دیا جاتا ہے. لہذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بڑا نجی, انفرادی اور بڑا سماجی سطح کا کام ہے, لہذا اس کا کوئی قانون سازی کے ساتھ یا نفاذ کرنے والے یعنی ادارہ تنفیذ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, تو لہذا یہ پرائیویٹ انٹرپرائز ہے. حالانکہ علماء کا تعلق جس طرح لیجسلیٹو باڈی ہے, یعنی ماڈرن ٹرمنالوجی میں سمجھے تو یہ لیجسلیشن کا کام کرتے ہیں. علماء جو ہیں اپنی آراء سے قرآن و سنت کی, جس طرح مثال کے طور پر مجھے انڈیا کا نہیں پتا, یقیناً ہوگا کیونکہ اسی طریقہ کار پر چل رہے ہیں جو برٹش نے یہاں پر سسٹم ڈالا تھا. تو جوڈیشری جو ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کو یا ایکٹس کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہوتی ہے. یعنی کسی چیز کے اندر اگر کسی قانون کے اندر آپ کو کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے, یا ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز یا اوپینینز آپس میں کانفلکٹ کر رہی ہیں, تو اس کو وہ کھول کر بیان یا آسان کر دیتا ہے. تو علماء کا کام اس سے ملتا جلتا بھی ہے, یعنی لیجسلیشن بھی ہے اور انٹرپریٹیشن بھی ہے چیزوں کی متفقہ طور پر. تو یہ پرائیویٹ انٹرپرائز تو سمجھ نہیں آتا, الا یہ کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ریاست کو شاید نیم سیکولر بنانے کی بات کریں. جی حضرت ایک بات یہ بھی کہی تھی انہوں نے, جو مسلم پرسنل لا جب انگریزوں نے امپلیمنٹ کیا تھا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوا تھا کہ ہدایہ کا پہلے فارسی میں ترجمہ کیا گیا, پھر فارسی سے کسی انگریز نے انگلش میں ترجمہ کیا, پھر وہ انگلش کا ترجمہ بھی بڑا زخیم ہو رہا تھا تو اس کو بھی مختص کر دیا. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا, یعنی کہ جو آپ پرسنل لا کہہ رہے ہو تو یہ
कुल्ली तौर पर ये शरई बाकी नहीं रहा, मतलब ये हिदाया का तर्जुमा फारसी में हुआ, फिर फारसी से एक अंग्रेज ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर और उसको मुख्तस कर दिया गया ताकि तलबा को पढ़ने के लिए आसानी हो। ठीक है, मैं जब तक कि उनकी बात ना सुन लूँ उस पर तबसरा करना मेरे लिए जी, मुश्किल जी हज़रत। जी, और मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक है और बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं, इल्मी आदमी हैं, लेकिन जी, तक़लीद करना भी बहरहाल हमारा अगर उन्होंने कोई ऐसी बात कही है, तो जैसे मैंने आपका अगर उन्होंने ये बात कही तो गलत कही है। अब बाकी जो बातें आप कह रहे हैं, तो जब तक मैं उनकी वीडियो ना सुन लूँ, उस वक़्त तक के मैं उस पर तबसरा नहीं कर पाऊँगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।